اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسپیرنٹ السلام علیکم. ڈیئر اسپیرنٹس میں سعید احمد دمڑ اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ اسپیرنٹس, ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس an extremely important topic of the Pakistan affairs or Pakistan studies, that is the rise and growth of Muslim society in the subcontinent. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سوال سی ایس ایس میں اور پی سی ایس کے اور اس طرح پی ایم ایس کے ایگزامز میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کس طرح جو ہے برصغیر سب کانٹیننٹ میں جو مسلم سوسائٹی ہے ان کا رائز اور گروتھ ہوا. تو آئی ووڈ لائک ٹو ایکچولی ایکسپلین دس ٹاپک ان اے ویری بریف اینڈ ویری شارٹلی. And so I would go directly to this topic. First of all, as you know, Arabs were the first that actually tried their expeditions and tried to conquer the subcontinent. So I will go actually and will describe my lecture with references of the books. تو میں نے جس بک سے پڑھا ہے وہ ہے احسان اللہ ثاقب کی پاکستان افیئرس. تو اس میں انہوں نے یہ کوشچن بڑے اچھے انداز سے پورے ایک چیپٹر کی شکل میں اور بہت ہی آسان لفظوں میں بیان کیا ہے. تو ایز پر ہیم جو ہے سب سے پہلے جو آئے تھے وہ عربس تھے. تو آئی وڈ اسٹارٹ جو عرب تھے وہ رائٹ فرام دا خلافت, جو ہمارے جو خلیفہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے پہلے ایکسپیڈیشن ہوا تھا. That is actually 636 to 37 AD. کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے برصغیر پہ جو پہلا جو اٹیک ہوا تھا یا جو حملہ ہوا تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا. ایک ریجن پہ یہ ایک پیلڈ جو تھا ایکسپیڈیشن تھا, ایک ریجن تھا جس کو تانا کہتے تھے نیئر ممبئی. پھر اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ سیکنڈ جو میجر ایکسپیڈیشن ہے جو تاریخ میں ملتا ہے, دیٹ از ان دا پیریڈ آف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تقریباً 644 to 45 AD. دوسرا جو میجر ایکسپیڈیشن تھا دیٹ ایکچولی ٹک پلیس ان دا رین آف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ 644 AD میں تھا. کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حمار کے سربراہی میں سیستان اور مکران کے ریجن میں یہ جو ہے اپنا ایک ایکسپیڈیشن لے کے آیا تھا. اٹ از آلسو کنسیڈرڈ ایز اے فیلڈ ایکسپیڈیشن. یہ بھی ایک ناکام جو تھا اٹیک تھا جو برصغیر سب کانٹیننٹ پہ ہوا. اس کا ریزن یہ بتایا جاتا ہے, احسان اللہ ثاقب نے اپنے بک میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا کہ ہمارے بندے یہاں پہ کم ہیں, ٹھیک ہے, اگر زیادہ بندے بیچ دیے جاتے ہیں تو یہاں پہ خوراک, پانی اور جو ہے فروٹ وغیرہ نہیں ہے. تو اگر زیادہ بندے بھیجے جاتے ہیں تو وہ خوراک نہ ہونے کی وجہ سے میں بھی دے اسٹار, یعنی شاید وہ بھوک سے مر جائے. اور اگر کم بندے بھیجے جاتے ہیں, اس نے اپنے ایک لیٹر میں مراسلے میں لکھا تھا کہ the robbers are very bold and extremely dangerous. اگر کم لوگ بھیجے جاتے ہیں تو they may be slain. تو اس لیے یہ ایکسپیڈیشن جو ہے it is considered as a failed expedition. Then آپ کو پتہ ہے کہ فار دا تھرڈ ٹائم جو سب سے سکسیسفل جو ایکسپیڈیشن تھا, جو سب سے سکسیسفل جو دور تھا وہ تھا حجاج بن یوسف کا, جنہوں نے اپنے ینگ نیپیو محمد بن قاسم کو بھیجا 712 AD میں, جو کہ دیبل سندھ پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا. اینڈ یو مائٹ ہیو ایکچولی heard a lot about محمد بن قاسم and حجاج بن یوسف. تو محمد بن قاسم کا جو یہ ایکسپیڈیشن تھا it was actually regarded as a successful one. تو انہوں نے سب سے پہلے سندھ کے مقام پہ اپنی جو ہے ایک
ایک چھوٹی سی جو ہے ایک سلطنت قائم کر دی تھی. اینڈ آفٹر دیٹ آفٹر محمد بن قاسم پھر جو ہے جو ترک جو واریئرز ہے جو ترک رولرز ہے ان کا بڑا ذکر ہے. اس میں سے دو جو ہے میں آپ کو دو تین جو ہے آپ کو مشہور نام بتاؤں گا. یہ دو جو پیریڈز تھے یا جو ڈینسٹیز تھے, ایک ڈینسٹیز کو کہتے ہیں کہ غزنوید ڈینسٹی, جو کہ تقریباً غالباً 996 سے لے کر 1030 AD کے درمیان. اس کے جو مشہور جو آپ نے شاید تاریخ میں نام سنے ہوں گے, الپتگین کا نام سنا ہوگا, سبکتگین کا نام سنا ہوگا. پھر سبکتگین کے بعد محمود غزنوی کا نام کافی اس ڈینسٹی میں بہت مشہور ہے. کہتے ہیں کہ محمد جو محمود جو غزنوی ہے انہوں نے 997 سے لے کر 1030 تک یا 997 AD سے لے کر 1030 AD تک کوئی 17 ٹائمز جو ہے 17 مختلف ایکسپیڈیشن کیے. ہر ٹائم وہ آتا اور ہر ٹائم جو ہے برصغیر کے کسی نہ کسی علاقے کو فتح کر کے واپس جو ہے وہ اپنے علاقے چلا جاتا تھا. پھر ففتھ پہ جو ہے ایک اور ڈینسٹی ہے, نام سنا ہوگا آپ نے, غوری ڈینسٹی کا نام سنا ہوگا. غوری ڈینسٹی کے جو روئے رواں تھے یہ تقریباً 1192 AD میں جو تھا ان کا نام تھا میوز الدین محمد بن سیم, جس کو محمد غوری کہتے ہیں. محمد غوری کو جو ہے انہوں نے پرتھوی راج کو شکست دی تھی جو کہ راجپوت تھے. تو ترانہ کا ایک علاقہ ہے اس کو فتح کیا تھا, اور اٹ از ایکچولی سیڈ بائی دی احسان اللہ ثاقب ان ہز بک کہ ان جینین وے جو سب سے پہلے جو کسی نے اگر سب کانٹیننٹ میں اپنے رول اسٹیبلش کی تھی تو وہ غوری ڈینسٹی تھی, وہ تھا محمد غوری. تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ محمد غوری جب جا رہا تھا تو انہوں نے اپنا جو رین ہے اور اپنی جو سلطنت کی جو باغ دوڑ ہے وہ اپنے ایک سلیو کے ہاتھ میں دی جس کا نام تھا قطب الدین ایبک. تو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد غوری ڈینسٹی کے بعد پھر آپ لوگوں نے سنا ہوگا دہلی کے سلطان یعنی سلطان آف دہلی, جس کو کامن طور پر دہلی سلطنت بھی کہتے ہیں. یہ آپ کی جو دہلی سلطنت ہے یہ 1206 سے لے کر 1526 تک کوئی جو ہے 5 جو مشہور ڈینسٹیز تھے ان کے میں آپ کو نام بتاؤں گا. اس کے لیے میں نے ایک فارمولا خود سے اسٹیبلش کیا تھا, SKTSL. تو اس طرح آپ اگر یاد رکھو گے تو بہت ہی سمپل رہے گا. پھر دہلی جو سلطان تھا یا دہلی جو سلطنت ہے اس میں جو تھے یہ 5 جو ڈینسٹیز ہے وہ بہت مشہور ہیں. S stands for slave, K stands for غلجی, T stands for تغلق, S stands for سید and L stands for لودھی. تو آپ کو یاد رہنے کے لیے یہ کہ پہلے سلیو ڈینسٹی تھی, سلیو کے بعد پھر غلجی ڈینسٹی تھی, غلجی ڈینسٹی کے بعد پھر تغلق تھے, تغلق کے بعد پھر سید تھے, اور سید کے بعد پھر لودھی ڈینسٹی تھی. یہ جو 5 جو ڈینسٹیز ہیں ان کو دہلی سلطنت یا سلطان آف دہلی کہا جاتا ہے. ان کا جو پیریڈ تھا وہ تھا 1206 سے لے کر 1526 AD تک. اچھا, اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ لودھی ڈینسٹی کے بعد پھر ہمارے ایک اور بہت ہی مشہور جو ہے وہ رولر آتے ہیں جس کو مغل رولرز کہتے ہیں یا مغل پیریڈ. مغل ڈینسٹی جو ہے انہوں نے برصغیر سب کانٹیننٹ پہ راؤنڈ اباؤٹ 250 ایئرز جو ہے رول کیا, اور مغل ڈینسٹی ہی کے بعد مغل رول کے بعد ہی جو ہے پھر برٹش آئے تھے. تو اس کے لیے بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک سمپل آپ لوگ اس طرح اگر یاد رکھو گے تو کامن آپ کے لیے مطلب بہتر رہے گا. آپ کے سامنے کہ ZHAJS اینڈ A, یہ جو
6 تھے یہ ویسے تو تقریباً کوئی 17 کے قریب جو ہے مغل رولرز آئے جنہوں نے مطلب اصل میں یہ جو 6 تھے ان کی جو حکمرانی تھی یہ بہت ہی اسٹرانگ تھی اور یہ بہت کافی عرصے تک، اور یہ تقریباً برصغیر سب کانٹیننٹ پہ بالکل پوری طرح قابض رہے۔ ان کا جو رول ہے یہ 1526 سے لے کر 1707 تک عالمگیر تک یہ بہت اسٹرانگ رہے، جس میں یہ جو میں نے نام لکھے سب سے پہلے تھا زہیر الدین بابر جو تھے وہ فرسٹ تھے جنہوں نے مغول ڈینسٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کی۔ زہیر الدین بابر کو کچھ عرصے کے لیے ایک افغان رولر تھے شیر شاہ سوری، انہوں نے مطلب شکست دیا، پھر جو ہے افغانستان پہ یہ پاکستان جو انڈیا سب کانٹیننٹ ہے اس پہ قابض رہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ زہیر الدین بابر آتے ہیں، زہیر الدین بابر کے بعد پھر ہمایوں آتے ہیں، ہمایوں کے بعد پھر جو ہے اکبر آتے ہیں، اکبر دی گریٹ، اکبر کے بعد پھر جہانگیر ہے، جہانگیر کے بعد پھر شاہ جہان، اور شاہ جہان کے بعد عالمگیر۔ یہ جو 6 جو رولرز ہیں یہ بڑے اسٹیبلش تھے اور انہوں نے بڑے عرصے تک حکمرانی کی، اور یہ بہت ہی اپنے اس چیز میں انہوں نے اسلام کو کافی مطلب لحاظ سے فلرش کیا، مسلم کلچر انٹروڈیوس کیا، مسلم جو ہے ایک پوری دنیا میں ایک اسٹیبلشڈ قوم میں اگر کہیں رہے ہیں تو وہ مغل ایرا میں سب کانٹیننٹ میں رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے میں نے آپ سے کہا کہ عالمگیر کے بعد پھر یہ جو مغل رول ہے یہ زوال کا شکار ہوتا ہے 1707 سے لے کر پھر جا کر آپ کے 1857 تک مختلف جو ہے مطلب کم عرصے کے لیے جو ہے وہ رولرز آتے ہیں، جب وہ جا کر آخری جو مغل بادشاہ ہے بہادر شاہ ظفر پہ آ کر پھر برٹش کمپلیٹلی اوور کم کرتے ہیں، اور یہاں پہ 1857 کے جنگ آزادی کے بعد 1857 میں جو ہے مسلمانوں کا ایک رول ختم ہو جاتا ہے۔ برٹش جو ہے کوئن پروکلیمیشن کے بعد جو ہے یہ برصغیر سب کانٹیننٹ کا جو کنٹرول ہے وہ برطانیہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہ رائز اینڈ گروتھ کے دوران ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں آپ نے 2 مزید جو ہے ایڈنگ دینے ہیں، بہت ضروری ہے۔ وہ ایک ہے رول آف سوپیز، ٹھیک ہے، مختلف جو ہے آرڈر آئے تھے، مختلف جو ہے سوپیز ریناؤنڈ سینٹس آئے تھے، جس میں سے میں کچھ آپ کو نام بتانا پسند کروں گا، جیسے کہ شیخ اسماعیل قادر گیلانی، معین الدین چشتی، بہاؤالدین زکریا، شیخ نظام الدین اولیاء، خواجہ باقی اللہ، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ۔ ان کا بھی اگر آپ چاہو تو تھوڑا سا جو ہے آپ ایک ٹچ دے سکتے ہو، جن کے جو مشہور جو 5 جو سلسلے ہیں، چشتیہ، سروردیہ، قادریہ، جنیدیہ اور نقشبندیہ، ان یہ جو صوفی ہے، یہ جو مسلم جو بزرگ تھے یا جو اسکالر تھے، جو ریلیجیس پیپل تھے، ان کا بھی برصغیر سب کانٹیننٹ میں اسلام کے بڑھانے میں اور اسلام کے اسٹیبلش کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ اپنا ایک کوشچن اسٹیبلش کر سکتے ہو، ایک کوشچن بنا سکتے ہو، جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے ابھی اس لیکچر میں بتایا، اس کو دوبارہ میں شارٹلی جو ہے ایکسپلین کروں گا کہ برصغیر سب کانٹیننٹ میں سب سے پہلے حضرت عمر کے دور میں، پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں، پھر اس کے بعد محمد بن قاسم آیا، انہوں نے 712 میں جو ہے یہاں پہ اٹیک کیا، پھر آپ اس میں غزنوی پیریڈ کا تھوڑا سا ٹچ دے سکتے ہو، غوری کا دے سکتے ہو، دلی سلطان کا جو میں نے آپ بتایا کیسلے، غلجی، تغلق، سید اور لودھی ڈائناسٹی، پھر اس کے بعد مغل رولر آئے تھے۔ مغل رولر میں جو 6 رولرز تھے، زہیر الدین بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان، عالمگیر، ان کا بڑا آتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو تھا رول آف صوفیز، جو خاص کر کے ریناؤنڈ جو سینٹس تھے، جیسے میں نے نام بتایا کہ شیخ قادر جیلانی تھا، اس میں شیخ اسماعیل، معین الدین چشتی، بہاؤالدین زکریا، یہ سارے مل کر ان لوگوں کا جو ہے بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے برصغیر سب کانٹیننٹ میں اس طرح مسلمانوں کی ایک رائز ہوئی۔ پھر مغل رول کے بعد پھر برٹش آتے ہیں، برٹش رول کے بعد پھر دوبارہ جو ہے 1947 میں پاکستان بنتا ہے۔ تو اس طرح آپ کو جو ہے ایک شارٹ جو ہے اس ہسٹری کا پتہ ہو۔ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سوال اس لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے کہ یہ اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اگر نہ بھی پوچھے تو آپ کے پاس ایک اسکیچ موجود ہو، ایک اسٹرکچر موجود ہو، ایک چھوٹی سی ہسٹری موجود ہو، جس کے بیس پہ اگر کبھی آپ سے کوئی اگر وائوا میں پوچھ لے یا ایون کسی ڈسکشن میں پوچھ لے تو یہ ٹاپک ہر لحاظ سے آپ کے بہت کام آئے گا۔
اگر آپ کو میرا یہ لیکچر سمجھ آیا ہو یا اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو. ساتھ ساتھ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کریں. جب بھی آپ کو کوئی انشاءاللہ میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو ملتی رہے گی.